رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی کہ اچانک میرے موبائل پر ایک میسج آیا، تم میرے گھر میں کیوں رہ رہے ہو؟ یہ میسج دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے فوراً نمبر چیک کیا لیکن وہ نامعلوم تھا۔ میں نے سر جھٹک کر اسے نظر انداز کر دیا اور فون سائڈ پہ رکھ دیا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک اور میسج آیا، میں کہہ رہی ہوں یہ میرا گھر ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میرے ہاتھ سے موبائل گرنے ہی والا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے بستر کے ارد گرد دیکھا، کھڑکی کی جانب نظر دوڑائی۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، لیکن میرے دل میں عجیب سا خوف سرایت کر چکا تھا۔ یہ مکان میں نے تقریباً 2 ہفتے پہلے خریدا تھا۔ یہ ایک پرانی لیکن خوبصورت حویلی تھی جو کئی سالوں سے بند تھی۔ جب میں نے اسے خریدا تو لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ اس حویلی میں کوئی نہیں رہتا اور یہاں کچھ عجیب واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ ایسی باتوں کو فضول سمجھا۔ لیکن اب جب کہ میں خود اس چیز کا شکار ہو رہا تھا تو میرے ذہن میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے میسج کا جواب دیا، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے، میں نے اسے خریدا ہے۔ جواب فوراً سے آیا، جھوٹ، یہ میرا گھر تھا اور میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں گئی۔ میرا پورا بدن پسینے میں بھیگ گیا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 3:30 ہو چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی مذاق کر رہا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ نمبر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ میں ابھی تک جاگ رہا ہوں۔ میں نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی مجھے لگا جیسے میرے بیڈ کے قریب کوئی کھڑا ہے۔ میری سانس رک سی گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے گردن موڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ وہم ہے، میں نے خود کو تسلی دی اور کمبل اوڑھ لیا، لیکن اگلے ہی لمحے میرے فون کی اسکرین خود بخود روشن ہو گئی اور ایک نیا میسج آ گیا، اگر تم نے یہاں سے جانے کا فیصلہ نہ کیا تو میں آ رہی ہوں۔ اب میں واقعی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا، لیکن مجھے محسوس ہونے لگا تھا جیسے کمرے کی ہوا میں کچھ بدل سا گیا ہے۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنی سانس روک لی۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، پہلے ہلکی، پھر زور سے، اور پھر اتنی تیز کہ کمرے کی دیواریں لرزنے لگی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فون اٹھایا اور موبائل کی روشنی دروازے پر ڈالی، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ کون ہے؟ میں نے بمشکل کہا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ دستک دوبارہ ہوئی۔ اب میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے، میرے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے اور میں بہت بری طرح سے ڈر گیا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی کوئی میرے گھر میں موجود ہے یا پھر کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ فون کی اسکرین ایک بار پھر روشن ہوئی اور ایک نیا میسج آیا، دروازہ مت کھولنا۔ میں ساکت رہ گیا۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ کیا یہ بھی وہی شخص تھا جو پہلے میسج بھیج رہا تھا؟ لیکن یہ سب کچھ بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گیا۔ میں سوچ رہا تھا دروازہ کھولوں کہ نہ کھولوں، لیکن پھر میں نے خود کو تسلی دی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے کوئی نہیں تھا۔ ہال بالکل خالی تھا۔ سیڑھیاں ویسے ہی سنسان پڑی تھی جیسی ہمیشہ، لیکن پھر میری نظر نیچے فرش پر پڑی اور میرا دل حلق میں آ گیا۔ وہاں پانی کے گیلے نشان تھے، ننگے پیروں کے نشانات۔ یہ نشانات باہر سے اندر کی طرف آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازے کے باہر کھڑا تھا، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ خاموشی سے اندر آ گیا، بغیر کوئی آواز کیے، اور اب وہ میرے آس پاس تھا۔ میری سانسیں اب رکنے لگی تھی۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے قدم پیچھے کی جانب کیے اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ تبھی میرے پیچھے کسی نے سرگوشی کی۔ میں نے کہا تھا، دروازہ مت کھولنا۔
میرا دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ آواز میرے بالکل قریب سے آئی تھی۔ میں تیزی سے مڑا لیکن کمرہ خالی تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ پھر ایک نیا میسج آیا، اب میں آ چکی ہوں۔ لائٹ ایک دم بند ہو گئی، پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ میں ہلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں زمین میں جم چکے ہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کی لائٹ آن کی اور جیسے ہی روشنی کمرے میں پھیلی، مجھے لگا کہ سامنے آئینے میں کوئی کھڑا ہے۔ ایک عورت سفید لباس میں، بکھرے ہوئے بال اور خوفناک آنکھیں جو مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز جیسے گلے میں پھنس گئی تھی۔ میری آنکھیں آئینے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ میں تو خوف زدہ تھر تھر کانپتے ہوئے بس آئینے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک آئینے میں پڑی اس عورت کی نظریں سیدھی میری آنکھوں میں گڑ گئی اور اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ کھلنے لگے جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ اور پھر مجھے اس کی آواز سنائی دی، یہ میرا گھر ہے، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ پھر آئینے میں ایک عجیب سا منظر نظر آیا اور اس میں دراڑیں پڑنے لگی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن میرے قدم زمین میں دھنس گئے تھے۔ پھر وہ عورت آئینے کے اندر سے باہر نکلنے لگی۔ اس کے ہاتھ آئینے سے باہر آ رہے تھے جیسے وہ کسی اور دنیا سے نکل کر اس دنیا میں قدم رکھ رہی ہو۔ نہیں، میں نے چیختے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ میرے کانوں میں سناٹا چھا گیا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور جو دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ عورت اب میرے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے گھور رہی تھی۔ میرے بیڈ پر بیٹھی وہ عورت مجھے ایسی نظروں سے گھور رہی تھی جیسے میرے وجود سے نفرت کرتی ہو۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ چل رہی تھی جو میری ہمت کو راکھ کرنے لگی۔ تم نے میری بات نہیں مانی، اس کی آواز گویا کمرے کی دیواروں میں گونجنے لگی۔ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا۔ میرے جسم پر جیسے کسی نے ہزاروں من کا بوجھ رکھ دیا ہو۔ یہ سب خواب ہے، میں نے خود کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کی، لیکن تبھی اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور میری طرف اشارہ کیا، اب تم یہاں نہیں رہو گے۔ اچانک کمرے کی تمام چیزیں ہلنے لگی۔ الماری کا دروازہ خود بخود کھل گیا، پردے زور زور سے لہرانے لگی اور پنکھا بغیر بجلی کے گھومنے لگا۔ میرے کانوں میں ایک ہلکی سی سرگوشی گونجنے لگی جیسے کئی آوازیں ایک ساتھ کچھ کہہ رہی ہوں۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں صرف میں رہتی ہوں۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لی لیکن آوازیں اور تیز ہونے لگی۔ پھر کمرے میں زوردار ہوا چلنے لگی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر دیوار سے دے مارا ہو۔ میں نیچے فرش پر گرا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ میرے سامنے ڈاکٹر اور پولیس افسر کھڑے تھے۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگے، آپ پر کسی نے حملہ کیا تھا؟ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، نہیں، وہ بس ایک عورت تھی، آئینے سے نکلی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک نظر افسر کی طرف دیکھا اور پھر نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، آپ پر ذہنی دباؤ تھا، شاید آپ کسی ٹینشن میں تھے، اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ کیا یہ سب میرا وہم تھا یا حقیقت؟ لیکن اگلے ہی دن جب میں ہاسپٹل سے واپس گھر گیا تو میں اس بات پر یقین کر چکا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ حقیقت ہی تھا، کیونکہ کمرے کی ساری چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ میں نے اب پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب اس حویلی میں نہیں رہوں گا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے چلا گیا۔ لیکن مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ کون تھی۔